نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، عنوان ہے مسئلہ حاضر ناظر پر کچھ باتیں۔ لیکن وہ مسئلہ تو ایک لمبے وقت کا متقاضی ہے۔ میرے پاس 5 سے 7 منٹ ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجمع پہ جو ایک سکوت سا چھایا ہوا ہے، اتنا بڑا مجمع، اور یقین کیجئے کہ یہ اولیاء اللہ کا مجمع ہے، یہ مجمع اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کا مجمع ہے، یہ مجمع دل سے خالصتاً لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں کا مجمع ہے۔ اس مجمع پہ اتنا سکوت نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں تو لا الہ الا اللہ تو ایک ولولے کا نام ہے، توحید تو ایک جذبے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ تو ایک امنگ پیدا کرتی ہے اندر، لا الہ الا اللہ تو ایک روشنی اور نور پیدا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ تو راہ حیات ہے، لا الہ الا اللہ تو مقصد حیات ہے، لا الہ الا اللہ تو منزل پہ پہنچنے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کا داعی وہ تو زمین و آسمان کی مخلوقات کا رشک کے قابل ہے، لا الہ الا اللہ والا کوئی چھوٹا سا شخص نہیں ہوتا، وہ ولیوں میں سے اللہ کے بہت قریب ولی ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسری طرف جو لوگ ہیں جو اعمال کی دعوت دیتے ہیں، ہم ذرا تھوڑا سا اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ لوگ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پرہیزگاری کی، تقوی کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس نہج پہ، اس بنیاد پہ اس وقت صرف اور صرف میری جماعت کام کر رہی ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا مجمع ہے۔ اس مجمع میں اتنا سکوت، اتنی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں جاگ کے بیٹھنا ہے، انہیں اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ میں آنے والے لوگوں کے لیے نقیب بننا چاہتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ احباب ذرا ایک نعرہ لگائیں اور اپنے آپ اندر ذرا جذبہ پیدا کیجئے۔ نعرہ تکبیر! ذرا یار جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر! وہ جذبہ کہ جو جذبہ رحمت دو عالم نے توحیدیوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا، جس جذبے سے کہا گیا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر! توحیدی نعرہ برملا! آپ کو آتے ہی نہیں ہے لا الہ لا الہ لا الہ، توحیدی نعرہ برملا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، سپر پاور صرف، سپر پاور صرف، سپر پاور صرف نعرہ تکبیر! جمعیت اشاعت التوحید والسنہ۔ الحمدللہ یہاں موجود لوگ علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، شیوخ التفسیر ہیں، خدا کی قسم اللہ رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔
قابل فخر لوگ ہیں، جبال العلم ہیں. آپ کو آپ کے سامنے میں جتنی بھی بات کہوں ان کے بارے میں مجھے اپنے الفاظ کم لگتے ہیں. یہ بہت بڑے لوگ ہیں. ان لوگوں نے جس مسئلے کو پکڑا ہے، اصل چیز یہ ہے پاکستان کے اندر ہم نے توحید و سنت کے علم کو تھاما ہے. ہمیں اپنے مقصد پہ چلنا ہے، ہمیں اپنے کاز کو لے کے چلنا ہے. ہم نے رد شرک کرنا ہے، ہم نے رد بدعت کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو اصل مقصد ہے، جو ہمارے اکابرین کا مقصد تھا، ہم توحید کا علم لے کے چلے ہیں. ہم نے بریلویت کو، ہم نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کا بازار گرم کیا ہے، ہم نے ان کو للکارا ہے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ جماعت کے خطیب جو ہیں وہ اس طرف سے ہٹتے جا رہے ہیں، جماعت کے کارکن اس طرف سے ہٹتے جا رہے ہیں. اپنے نعرے کی طرف آئیے، اپنے کاز کی طرف آئیے، اپنے مقصد کی طرف آئیے، اپنے مابہل امتیاز وسائل کی طرف آئیے اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیجئے. سب ساتھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ آخر دعوانا ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. جس خطیب کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں ان کے لیے ایک شعر ہے. نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ. مقرر شیریں بیان حضرت مولانا صاحبزادہ قاری عتیق الرحمان حرل صاحب منڈی بہاؤالدین سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اسے کھڑا کر دو یار، بس 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 کھڑا کر دو. اسے شارٹ ہے، اس میں شارٹ ہے بھائی. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. مختصر وقت ہے، میرے ذمہ موضوع شان قرآن لگایا گیا. علماء کے مضامین کی جو لسٹ نظر سے گزری، عظمت قرآن کا عنوان بھی موجود ہے، تو میں نے شان قرآن کو اعجاز قرآن سمجھ کے چند منٹ گفتگو کرنے کا ارادہ بنایا ہے. باقی جتنی بھی کتب موجود ہیں، لکھنے والا کوئی ہو، اس کتاب کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے، اس مضمون پہ وہ کتاب شروع سے آخر تک چلتی ہے. اس کتاب کلام مقدس قرآن مقدس، اس کا بھی یہ امتیاز ہے، اور میری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا بھی یہ خاصہ اور امتیاز ہے. باقی جماعتیں کسی ایک کاز پہ چلتی ہیں تو چلتی چلی جاتی ہیں، باقی جماعتیں کسی ایک مشن پہ چلتی ہیں تو چلتی چلی جاتی ہیں. کوئی عظمت صحابہ پہ کام کرتا ہے، کوئی ختم نبوت پہ کام کرتا ہے. لیکن احباب گرامی، آپ کے لیے یہ خوش بختی اور خوش قسمتی اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے کہ اللہ نے آپ کو اشاعت التوحید و سنہ کا ورکر بنایا. میری جماعت قرآن مقدس کا ہر مسئلہ بیان کرتی ہے. بحمدللہ بولیے سارے احباب اونچی آواز سے الحمدللہ، بولیے الحمدللہ. وقت مختصر ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل. میرا ذوق ہے علماء کی موجودگی میں کہ جہاں پہ حق آئے وہاں پہ پھر باطل کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن چند حق بیان کرتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب
پہلا حق سنیے گا، چند منٹ میرے ساتھ چلیے گا۔ پہلا حق اللہ نے بیان کیا، ذالکم اللہ ربکم الحق۔ اللہ کہتا ہے دنیا والوں میں اللہ بھی حق، اور میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اگر تیرے دل میں یہ بات موجود ہے اللہ حق ہے، تو اللہ کے حق ہوتے ہوئے تیرے دل کے اندر کسی اور کی حقانیت ربوبیت کے خانے میں نہیں آنی چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت میرے دماغ میں آنے لگی، اللہ کہتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین۔ اللہ نے ایک سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ تو دنیا والوں جب اللہ نے دل ایک بنایا ہے تو اللہ کے دل ایک بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اس دل کے اندر ایک جو دل موجود ہے، اس دل کے ربوبیت کے خانے میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا، اس ربوبیت کے خانے میں اس ایک دل کے اندر محبت ہونی چاہیے تو کس کی ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے۔ وقت مختصر ہے، اللہ پہلا حق بیان کرتا ہے، اللہ بھی حق، اور اللہ کے حق ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنے دل کے اندر اس ربوبیت کے خانے میں جگہ نہ دیجیے گا۔ دوسرا نمبر اللہ بیان کرتا ہے رسول اللہ بھی حق، انا ارسلناک بالحق، میرا پیارا پیغمبر آپ بھی حق۔ تیسرا نمبر اللہ بیان کرتا ہے میرا سونا پیغمبر آپ کو جو میں نے کتاب دی ہے وہ کتاب بھی حق، نزل علیک الکتاب بولیے گا نزل علیک الکتاب بالحق۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کہتا ہے میرا سونا پیغمبر میں نے آپ کو جو دین دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین ہاتھ اٹھا کے بولیے گا ودین الحق۔ اللہ کہتا ہے میں نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ دین بھی حق۔ اور پانچویں نمبر پہ اللہ کہتا ہے میرا سونا پیغمبر میں نے جو آپ کو یار دیے ہیں اولئک هم المؤمنون، ہاتھ اٹھائیے گا اولئک هم المؤمنون حقا، آپ کے یار بھی حق ہیں۔ یہ پانچ حق بیان کر کے میں بہت کو سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ بھی حق، سارے بولیے گا اللہ بھی، رسول اللہ بھی، کتاب اللہ بھی، اور اللہ کا دین بھی، اور صحابہ بھی حق۔ یہ پانچ حق بیان کر کے اللہ اینڈ میں کہتے ہیں ان پانچوں حقوں کو ماننے کا فائدہ بھی تب ہے، سارے بولیے گا جب عقیدہ تیرا یہ بنے کہ لہو دعوت، اس وقت ان پانچوں حقوں کو ماننے کا فائدہ بنے گا۔ جب تیرا عقیدہ یہ بنے کہ پکاروں کا حقدار ہے تو کون ہے۔ اب الحمدللہ پڑھیے گا اشاعت التوحید و سنہ، یہ توحید بھی بیان کرتی ہے، عظمت رسالت بھی بیان کرتی ہے، ختم نبوت بھی بیان کرتی ہے، مقام صحابہ بھی بیان کرتی ہے۔ ہاں جی سنیے گا اشاعت التوحید و سنہ اللہ کی توحید بھی بیان کرتی ہے اور قرآن کے بیان کردہ تمام مضامین کو بیان کرتی ہے۔ تو سنیے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں تا مرگ اللہ اسی جماعت کے اسی مشن پہ اللہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مجھے شکوہ ہے پنجاب والوں آپ سے، یہ ہمارے بھائی مولانا فیاض صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے سرحد میں، یہ جب اجتماعی پنجپیر پر نقابت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو یہ صرف ایک لفظ بولتے ہیں اور تمام پٹھان بھائی اش اش کر اٹھتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ سستی کا شکار ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں کوئی پشتوں کا شعر سنائے ذرا، ان کی ذرا ہمت کو دعا کرے، ایک شعر بولے ذرا۔ ارادے بد دخور سریوکم، ارادے بد دخور سریوکم، دا پنجپیر ہوا وخل پنجپیر ما،
اراده بد د خاور سره یو کم، اراده بد د خاور سره یو کم، د پنجپیر هوا وخل پنجپیرې ما. اب پنجاب کی بےزتی نہیں کروانی، پنجاب والوں آپ نے بھی جواب دینا ہے. کہتا ہے تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مولانا مفتی عظمت اللہ تارڑ صاحب. تمام علماء سے گزارش کروں گا کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل فرمائیں. خطیب ذیشان حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ تارڑ صاحب. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا. یہ آواز آ رہی ہے؟ ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. آقا اگر چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، آقا اگر دریا ہیں تو کنارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ابھی قوموں کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. برادران اسلام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محض مخلصین، موحدین، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تو پہلے ڈر لگ گیا اس کو ہاتھ لانے تے دل نہیں کرتا. حضرات محترم، اس خوبصورت اجتماع میں جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے ایمان صحابہ. صحابی عربی لغت میں اس کو کہتے ہیں ساتھی، رفیق، دوست، اور اصطلاح شریعت میں ہم الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ. صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کرے اور اسی ایمان کی حالت میں ہی وہ وفات پا جائے. یہ بات کرنا کہ فلاں صحابی معاذ اللہ ایمان والا نہیں، اس بات میں ہی تضاد ہے. ادھر صحابی مانتا ہے، ادھر ایمان سے خارج مانتا ہے، تو صحابی تو ہوتے ہی وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو. صحابی بننے کے لیے یہ شرط ہے، ایک تو ایمان ہو اور دوسرا پیغمبر کریم کی صحبت ہو. ایمان ہو، صحبت نہیں، صحابی نہیں. صحبت ہے، ایمان نہیں، صحابی نہیں. میرے نبی کے صحابہ اندر باہر سے ایمان والے تھے. آئیے قرآن سنیے. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کے امتحان لیے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانیت کے دلوں کو دیکھا ہے. سارے انسانیت کے دلوں میں اعلیٰ دل ملا ہے محمد مصطفیٰ کا. سب سے اعلیٰ دل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نبی بنا دیا، اللہ نے رسول بنا کر مبعوث فرما دیا. ثم نظر، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے پیارے فرمایا پیارے پیغمبر کے دل کے بعد اللہ نے نسل انسانیت کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد. ساری کائنات
میں رہنے والے انسانوں کے دلوں میں سے سب سے اعلیٰ دل ملے ہیں تو محمد کے یاروں کے ملے ہیں. وہ دل بھی اعلیٰ ہیں, ان دلوں میں ایمان بھی اعلیٰ ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وہ دل بھی اعلیٰ, ان دلوں میں ایمان بھی اعلیٰ, ان میں تقویٰ بھی اعلیٰ. قربان جائے میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ دل والے, اعلیٰ ایمان والے. آئیے سنیے دوسرا حوالہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. صدیق عمر مثالی ہیں, غنی علی میرا آلے ہیں. اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں. مختصر بتاؤں تم کو ایمان صحابہ, مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی. اللہ کے قرآن کو دیکھو, جگہ جگہ حوالے ہیں. اللہ جانتا ہے میرے نبی کے صحابہ سے ایمان, میرے نبی کے صحابہ کے ایمان سے قرآن بھرا پڑا ہے. جگہ جگہ پہ صحابہ کے ایمان کو بیان کیا. یہ صحابہ اعلیٰ درجہ ایمان والے ہیں اور صحابہ سے پیار میرے پروردگار کو ہوا ہے. اس مسئلہ پکار کی وجہ سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے نبی کے صحابہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں, ہر مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہیں, آسانیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں. پھر مجھے کہنے دو حاجت رہا کون ہے, مشکل کشا کون ہے, عالم الغیب کون ہے, دستگیر کون ہے, لجپال کون ہے, دعاؤں کا سننے والا کون ہے, میرے پار لگانے والا کون ہے, عزت اور ذلت کا مالک کون ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ نے اس مسئلہ کو اٹھایا. فرمایا کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. میرے کارواں میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے, میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے. جو نہ مٹ سکے مشن پر میرا ہم سفر نہیں ہے. کسی سنگ دل کے در پر میرا سر نہ جھک سکے گا, کسی سنگ دل کے در پر میرا سر نہ جھک سکے گا. میرا سر نہیں رہے گا, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. آپ سے مخاطب ہوں گے, میں علماء سے گزارش کروں گا, ذی احترام معزز علماء سے, کہ 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں. اثر کا ٹائم ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, تو جن علماء کو دعوت دی جا رہی ہے برائے مہربانی 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں. مخاطب ہوں مولانا عبدالحکیم صاحب کنیوٹ سے, مولانا قاسم نظامی صاحب ڈیرہ غازی خان سے, کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ذی قدر علماء کرام، سامعین عظام، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہم آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گراہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا سے آنے والوں کو جی آیا نو بخیر راغلے۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ 5 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کریں۔ میں صرف ضلع ڈیرہ غازی خان کی نمائندگی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ میں سب ساتھی جو میرے ساتھ آئے، میں ان سب کا، بلکہ اس مجمع میں، کیونکہ صوبہ پنجاب کا یہ پہلا سالانہ اجتماع ہے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنین کی 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو مومنوں کا مومنوں کے اوپر حق ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ میرے بھائیو دوستو، آج دیکھیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنا پسند نہیں کرتا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم توحیدی ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ایک طرف تو ہم اتنا بہت بڑا اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف سلام بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے قرآن پر کون عمل کرے گا؟ میرے بھائیو دوستو، جب ہم خود اپنے آپ کو اگر سچا مسلمان مومن بنانا ہے تو اللہ کے قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جتنا بھی انسانیت مومن ہے، ان کا باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، اس لیے فرمایا سب مومن بھائی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لینا چاہیے۔ جس دور پہ آزاد تھی دنیا، اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ وآخر دعوانا